بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے ماں باپ بہت غریب تھے۔ انہوں نے جلدی ہی اپنے بچوں کی شادیاں کر دی تھی۔ میں آخری نمبر پر تھی۔ اب ان کو میری شادی کی فکر تھی۔ ایک روز مسافر عورت کسی کے گھر کا راستہ پوچھنے آئی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہی تھی۔ ان کو میں پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ انہوں نے ابا سے کہا کہ وہ جانچ پڑتال کروا لیں، لیکن رشتے سے انکار نہ کریں کیونکہ ان کو میرے جیسی ہی بہو چاہیے تھی۔ ابا نے رشتے والے چچا کو بلوا کر اس عورت کے بارے میں سب بتایا تو انہوں نے ابا کو اگلے 2 دنوں میں ساری تفصیلات سے آگاہ کر دیا تھا۔ پھر کیا تھا، اماں ابا تو نہال ہی ہو گئے۔ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا تھا۔ میرے شوہر شہر میں عطر بیچتے تھے۔ میں اپنے سسرال آ کر بہت خوش تھی کیونکہ ساس بہت ہی اچھی اور نیک تھی۔ وہ ہمیشہ عبادت بند کمرے میں کرتی اور عبادت سے پہلے عطر ضرور لگاتی تھی۔ اس کی عبادت کے اوقات رات میں زیادہ طویل ہو جاتے تھے۔ دوپہر میں بھی وہ سارا دن تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑے اپنے رب کا ورد کرتی رہتی۔ مجھے ان سے عجیب قسم کا لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی، لیکن اب میں پریشان رہنے لگی تھی کیونکہ ایک روز جب میں کچرا پھینکنے دروازے تک گئی تو پڑوسن نے بڑی رازداری سے میرے پاس آ کر کہا کہ تمہاری ساس فحاشہ ہے، جسم فروشی کرتی ہے، تم بچ کر رہنا۔ اپنی اتنی نیک اور پرہیزگار ساس کے بارے میں اس کے منہ سے ایسی باتیں سنتے میں غصے سے کھول اٹھی تھی تو اس کو شرم دلانے کو بولی، مجھ سے تو بڑی ہے۔ اب باجی مجھے یہاں آئے ہفتہ گزر چکا ہے اور جتنی نیک میری ساس ہے شاید ہی کوئی ہوگی۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور کسی شریف عورت پر یوں تہمت مت لگاؤ۔ میں نے اسے اچھی خاصی سنائی اور گھر آ گئی۔ مجھے اس عورت پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا، یعنی حد ہی ہو گئی تھی۔ اگر میری ساس کو یہ سب پتہ لگ جاتا تو ان کے دل پر کیا گزرتی۔ میں یہ سوچ کر ہی دہل سی گئی تھی اور اپنے اسی خیال پہ توبہ توبہ کرنے لگی۔ مجھے اپنی ساس پر بہت اعتبار تھا کیونکہ وہ بہت اچھی اور نیک خاتون تھی۔ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس بات کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں ان سب سے بے خبر تھی۔ اگر پتہ ہوتا تو میرے ساتھ اتنا برا نہ ہوتا۔ مجھے پڑوسن کی باتیں بھول ہی نہیں رہی تھی۔ جتنا میں ان باتوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتی اتنا ہی میرا دھیان انہی باتوں میں اٹک رہا تھا، اور ایسا کیوں ہو رہا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میں اچھے سے جانتی تھی ساس کیسی خاتون ہے۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی انہوں نے مجھے بیٹی بنا کر رکھا تھا، کبھی ایسا محسوس ہونے ہی نہ دیا کہ میں ان کی بہو ہوں۔ لیکن اب جب سے پڑوسن کی بات سنی تھی مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ وہ میرے ذہن میں شک ڈال گئی تھی۔ ذہن میں ایسی سوچیں آنے لگی تھی کہ میں اپنے آپ سے ہی شرمندہ ہو جاتی کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، وہ بھی اپنی ماں جیسی ساس کے لیے جو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ میرا شوہر شہر سے باہر ہوتا تھا، اس لیے ہم دونوں ہی گھر پر رہتے تھے۔ رات جیسے ہی ہوتی کھانے کے بعد مجھے بہت نیند آنے لگ جاتی تھی اور ساس مجھے جلدی سو جانے کا بول کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی، یعنی اب ان کو کوئی تنگ نہ کرے۔ پہلے پہل مجھے بہت عجیب بھی لگتا تھا کہ ساس اتنا زیادہ اپنے کمرے میں بند کیوں رہتی ہیں۔ مجھے وہ اپنے کمرے میں جانے بھی نہ دیتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنا کام وہ خود کرنے کی عادی ہیں۔ میں نے بھی ان کو زیادہ تنگ نہ کیا۔ میرے شوہر کا کبھی کبھی گھر آنا ہوتا تو وہ ایک رات رہ کر واپس چلا جاتا، پیچھے ہم اکیلے رہ جاتے۔ ایک روز ساس کو کسی کی عیادت کرنے جانا تھا تو وہ صبح ناشتے کے بعد ہی گھر سے نکل گئی تھی۔ اب مجھے سبزی کا مسئلہ تھا کہ کون لائے گا۔ ساس تو گھر پر تھی نہیں تو میں نے چادر لی اور سبزی لینے گھر کے پاس ہی چوک تک گئی، لیکن مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی کیونکہ سب محلے والے مجھے عجیب عجیب نظروں سے گھور رہے تھے تو کوئی پوری اسرار اور عجیب مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے تو آسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ جلدی سے سبزی لے کر میں گھر آ گئی کیونکہ مجھے ان کی نظریں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میری ساس جب گھر آئی تو میں نے ان سے بھی اس بات کا ذکر کیا۔ میری بات سنتے ہی میری ساس نے سختی سے منع کیا کہ میں اب دوبارہ باہر نہ جاؤں۔ ان کے چہرے کا رنگ بھی ایک دم سے بدلا تھا۔ میں حیران تھی کہ ساس کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن کے بعد میں کبھی باہر نہ گئی اور نہ ہی ساس مجھے باہر جانے دیتی تھی۔ جہاں جانا ہوتا تو ساس خود ہی چلی جاتی اور مجھے گھر پر ہی رہنے کو کہتی۔ میں 1 یا 2 دفعہ ہی اپنے میکے گئی تھی، وہ بھی ساس کے ساتھ ہی۔ ساس کبھی بھی مجھے وہاں رکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ ساس کا ایک ہی بہانہ تھا کہ میں اکیلی ہوتی ہوں، اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑتا تھا۔ میری امی بھی سمجھاتی کہ وہ تمہاری ماں ہے، تم خود ہی اتنی تعریفیں کرتی ہو تو ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا بھی تو ضروری ہے۔ جب دن اچھے ہو جائیں
تو کام والی رکھ لینا، پھر آ جایا کرنا۔ امی کی بات سن کر میں بھی خوشی خوشی ان کے کام کر دیا کرتی تھی۔ میں نے کئی بار نوٹ کیا تھا کہ کوئی پڑوسن ہمارے گھر نہ آتی تھی۔ یہ بات مجھے کافی عجیب لگتی تھی۔ جب بھی ساس اس بات کا ذکر کرتی تو وہ مجھے کہتی، تو ان سب باتوں پر توجہ نہ دو، اپنے کام سے کام رکھو۔ ان عورتوں کا کام ہی کیا ہے، سوائے کسی کی چگلی اور غیبت کے کچھ نہیں کریں گی۔ اس سے اچھا ہے ہم ان سے دور رہیں اور اس گناہ سے بچے رہیں۔ میں ان کی بات سن کر اور حیران ہو گئی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی بھلا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے، اور ہم یہاں رہتے ہیں تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے اپنے محلے کے لوگوں کے بارے میں۔ لیکن وہ تو ساری بات لا کر اسلام پر ہی ختم کر دیا کرتی تھی۔ مجھے اب کچھ گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ ایک روز میری ساس اپنے کمرے میں تھی کہ مجھے ان سے کچھ کام یاد آ گیا، تو میں ان کے کمرے میں چلی گئی۔ ان کا کمرہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ میری ساس واش روم میں تھی۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی کہ تبھی میری نظر بیڈ پر پڑی، جہاں بہت قیمتی مردانہ گھڑی پڑی ہوئی تھی۔ میں ابھی دیکھ ہی رہی تھی کہ میری ساس واش روم سے نکلی۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے تو گھبرا گئی۔ جب میں نے ساس سے اس گھڑی کا پوچھا تو وہ جلدی جلدی کہنے لگی کہ یہ گھڑی ان کو سسر نے دی تھی، تب سے انہوں نے اسے نشانی کے طور پر سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ ساس نے اپنی بات کہتے عبادت کا بہانہ بنایا اور مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ میں نے بھی زیادہ نہ سوچا اور کمرے میں آ گئی، لیکن پھر یاد آیا ایک روز میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے ابا کی وفات کے بعد ان پر بہت برا وقت آیا تھا کہ وہ در بدر تک ہونے والے تھے۔ تو ساس نے اس وقت سسر کی یہ مہنگی گھڑی کیوں نہ بیچی تھی؟ کیا یہ سب محض میرے دماغ کا فطور تھا جو بس ایک بار پڑوسن کے کہنے پر میرے دماغ میں گھر کر گیا تھا، یا بات واقعی کچھ اور تھی؟ اب تو ماشاءاللہ سے گھر کے حالات بہت بہتر لگ رہے تھے، اس لیے تو اماں ابا بھی شادی کے لیے مان گئے تھے۔ مجھے وہ گھڑی دوبارہ دیکھنی تھی کہ ایسی کیا بات ہے جو مجھے کھٹک رہی ہے۔ اگلے روز ساس کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ گھڑی دیکھنے کا یہ وقت میرے لیے بہترین تھا۔ میں جلدی سے ان کے کمرے میں گئی اور وہ گھڑی ڈھونڈنے لگی، لیکن مجھے وہ گھڑی کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں نے ہر جگہ چھان ماری لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ شاید ساس نے وہ گھڑی چھپا دی تھی، پر انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میں مایوس ہو کر وہاں سے نکل کر گھر کے کام کرنے لگی۔ پڑوسن کا ساس کے بارے میں اتنی بری بات بتانا، ساس کا اپنے کمرے میں جانے نہ دینا، اوپر سے اب وہ گھڑی، آخر کیا راز تھا ان سب باتوں کا آپس میں؟ سوچ سوچ کر میرا سر دکھ رہا تھا، لیکن ساس کے خلاف یہ حق میں کوئی ثبوت ہاتھ نہ آیا تھا۔ میں بھی چپ چاپ اپنے کاموں میں لگ چکی تھی۔ اب میں نے سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہ سب سوچتے ہوئے تو میں اپنی ہی طبیعت خراب کرنے لگی تھی۔ جب شوہر گھر آتا تو چڑچڑی سی ہونے لگتی تھی، وہ بھی مجھے دیکھتے حیرت کا اظہار کرنے لگا تھا۔ میں نے جب ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو سمجھ آیا کہ ان سب سوچوں میں اپنے شوہر کو صحیح طرح سے وقت ہی نہیں دے پا رہی تھی۔ اوپر سے ہمارے گھر کا اصول تھا وقت سے سونے کا، جس پر میرا شوہر بھی عمل کرتا تھا۔ میں جتنا ان سوچوں سے بچ رہی تھی، اتنے ہی عجیب واقعات ہونا شروع ہو چکے تھے۔ 2 دن بعد میرا شوہر گھر آ چکا تھا۔ اس نے آنے سے پہلے کوئی اطلاع نہ دی تھی، اس لیے میں تو بہت خوش تھی۔ میں نے اس کی پسند کا کھانا بنایا اور اچھے سے تیار بھی ہوئی تھی۔ میں اب خوش رہنا چاہتی تھی اور شوہر کو بھی خوش رکھنا چاہتی تھی۔ ہم وقت پر ہی سو چکے تھے۔ میں صبح اٹھی اور جلدی جلدی کام ختم کر کے تیار ہو گئی تھی۔ شوہر نے رات میں ہی مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے نئے کپڑے دلوائے گا۔ میں تیار ہو کر باہر آئی تو وہ باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی میں باہر نکلی وہ پڑوسن مجھے دیکھ کر نامے سر ہلانے لگی۔ میں اس کو گور کر دیکھا اور اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ کیسی عورت تھی وہ؟ پہلے ساس کے بارے میں عجیب و غریب اشارے کرتی رہی اور اب میرے شوہر کے بارے میں اشارے کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ مت جاؤ۔ اب تو مجھے لگنے لگا تھا کہ پکا وہ نفسیاتی مریضہ ہے۔ اس روز میں نے ڈھیر سارے کپڑے لیے، باہر سے ہی اچھا کھانا کھایا اور شوہر کے ساتھ واپس آ گئی۔ جب ہم گھر آئے تو رات میں شوہر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں حیران رہ گئی، وہ بھلا ایسا کیوں کر رہا تھا؟ لیکن میں نے زیادہ دیر ان سب کے بارے میں نہ سوچا اور شوہر سے ہی پوچھ لیا تو وہ بولا کہ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، تمہاری بھی تو کئی خواہشات ہوں گی۔ میں اس کی باتیں سن کر دل سے خوش ہوئی تھی کہ اسے میری کتنی فکر تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی باتیں اس کی آنکھوں کا ساتھ نہ دے رہی ہوں، وہ پچھتا رہا ہو۔ لیکن ایسا وہ کیوں کر رہا تھا؟ ہاں، شاید وہ مجھ سے اتنے دن دور رہتا تھا، اس لیے اسے میری یاد آتی ہوگی۔ میں نے اسے ڈھیر ساری باتیں کی اور اس کے ذہن سے ہر طرح کا وہم نکال دیا۔ اگلے کچھ دن سکون کے گزرے تو وہ واپس چلا گیا۔ اب مجھے پڑوسن کے بارے میں پہلے جاننا تھا کہ واقعی وہ صحیح تھی
یا پھر نفسیاتی عورت تھی جس کی وجہ سے میرے گھر کو برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس روز میں نے ساس کو کھانے میں نیند کی گولی کھلا دی، ورنہ تو گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ میں پڑوس میں پہلی بار گئی تھی، سارے ہی لوگ مجھ سے محبت سے ملے تھے، کسی نے بھی ساس کے بارے میں عجیب بات کا اظہار نہ کیا تھا۔ ان سے اس پڑوسن کے بارے میں پوچھا تو سب نے اس کی تعریف کی تھی کہ بہت اچھی اور لوگوں کے لیے اپنے دل میں رحم رکھنے والی اور مدد کرنے والی ہے۔ میں شام سے پہلے گھر آ چکی تھی، ذہن اب اور الجھ چکا تھا، سمجھ ہی نہ آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اب میں جب بھی کچرا پھینکنے دروازے تک جاتی تو وہی پڑوسن مجھے اشاروں کناروں میں کچھ بتانے کی کوشش کرتی، لیکن مجھے اس کے اشارے سمجھ میں نہ آتے تھے، اس لیے میں الجھ جاتی۔ جب وہ ساس کو میرے پیچھے دیکھتی تو نظریں پھیر لیتی، آخر وہ مجھے ایسا کیا بتانا چاہ رہی تھی؟ پہلے بھی وہ میری ساس کے بارے میں غلط بول چکی تھی، اور اب پھر سے یہ ساس کا رویہ اور مزاج دیکھ کر مجھے تجسس ہو گیا تھا کہ میری پڑوسن ضرور مجھ سے کچھ خاص کہنا چاہتی ہے۔ اس رات میرا دل کھانا کھانے کا نہ کیا تھا، اس لیے میں نے ساس سے ایسے ہی کہہ دیا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ رات کا آدھا پہر گزرا تھا کہ مجھے گھر سے عجیب آوازیں آنے لگی۔ ہم دونوں ساس بہو گھر میں اکیلی ہی ہوتی تھیں۔ مجھے لگا کوئی چور ہوگا۔ میں نے کمرے میں پڑا ہوا ڈنڈا اٹھا لیا جو کہ حفاظت کے طور پر ہی میں نے رکھا ہوا تھا۔ جب باہر آئی تو وہاں کوئی نظر نہ آیا، لیکن آوازیں ہنوز آ رہی تھیں، اور وہ آوازیں ساس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ مجھے لگا کوئی ساس کے کمرے میں موجود ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سچ جاننے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ ساس کمرے سے نکلتی دکھائی دی، تو میں جلدی سے سائڈ پر چھپ گئی۔ مجھے ڈر تھا اگر ساس نے مجھے دیکھ لیا تو میں اس کے سوالوں کا کیا جواب دوں گی، اور اگر وہ غلط تھی بھی تو میں اسے محتاط ہونے کا کوئی موقع بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ اوپر سے رات کا پہر تھا، میں اکیلی تھی، اگر میرے ساتھ ہی کچھ غلط کر دیتی تو میں کیا کرتی؟ میں ڈرتی آہستہ قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اب ساس سے سارے شک یقین میں بدلتے جا رہے تھے، لیکن پورا سچ کیا تھا اس سے میں ابھی بھی انجان تھی۔ ایک روز میری ساس بیمار ہوگی، میں نے حال پوچھ کر ہسپتال جانے کو کہا تو مجھے دروازہ بند کرنے کا کہتی خود ہی ہسپتال چلی گئی۔ ان کی جاتی ہی میری پڑوسن مجھ سے ملنے آ گئی۔ شاید اس نے ساس کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، وہ تو جیسے اسی طاق میں بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے ساس کے متعلق جو کچھ بتایا اسے سن کر میری روح لرز اٹھی تھی۔ کوئی اتنا کیسے گر سکتا تھا، جبکہ وہ تو تھی بھی عبادت گزار۔ میرے سارے شک اپنی جگہ، لیکن میں اس کی باتوں میں یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے سختی سے منع کیا کہ اگر ساس مجھے مشکوک لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں میں آپ کی ہر بات کا یقین کر لوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ابھی بھی وقت ہے، بچ جاؤ اس عورت سے ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی، لیکن پیچھے اس نے مجھے سوچوں میں ڈال دیا تھا جنہیں سوچ کر میں تنگ آ گئی تھی۔ پڑوسن کی باتوں کا اثر تھا کہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی ساس پر نظر رکھنے لگی، اور اب جو بات مجھے کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ ساس کے کمرے میں روز کوئی نہ کوئی قیمتی چیز ضرور نظر آتی تھی۔ یہ سب میں اس لیے جان پاتی تھی کیونکہ میں چھپ کر ساس کے کمرے کی تلاشی لیا کرتی تھی، اور حیرت کی بات تھی کہ جو بھی چیز مجھے پہلے نظر آتی تھی اگلے روز وہ چیز کمرے سے غائب ہو جاتی تھی، اور کمرے میں عطر کے ساتھ ساتھ ہر روز کوئی اور بھی عجیب سی خوشبو شامل ہوتی تھی۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا۔ اب تو ساس روز صبح کہیں نہ کہیں چلی جاتی تھی اور کبھی کبھی دیر سے ہی گھر آتی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ کہتی تھی کہ کسی کے گھر قرآن خوانی تھی، وہاں گئی تھی۔ میرے شوہر کی عطر کی دکان تھی، تو گھر میں عطر کافی پایا جاتا تھا جو میری ساس ہر وقت لگائے رکھتی تھی۔ ایک بار پھر مجھے ایسا لگا کہ گھر میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے، لیکن میرے باہر نکلنے تک کوئی سایہ دیوار پھلانگ گیا۔ میں سمجھی کوئی چور ہے، اسی لیے صبح اپنی ساس سے ذکر کیا تو ان کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ چہرے پر پسینے کے قطرے اور گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں نیند میں ہی وہم ہو گیا ہوگا، میں تو تہجد میں جاگ رہی تھی، مجھے تو کچھ بھی ایسا محسوس نہ ہوا۔ ان کی بات سن کر میں اپنی جگہ دنگ رہ گئی، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کسی کو چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا جس کو میری ساس وہم کا کہہ رہی تھی۔ اب مجھے عجیب سی بے چینی لاحق ہو چکی تھی۔ جو بات میرے ذہن میں آ رہی تھی میں اسے سوچنا نہیں چاہ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا شوہر کے آتے ہی ساس کی باتیں اسے بتا کر پڑوسن کی گواہی دلا کر کوئی فیصلہ کروں گی۔ اس روز میں نہا کر نکلی تو ساس نے مجھے زبردستی ایک عطر لگا دیا۔ مجھے عطر زیادہ پسند نہیں تھے کیونکہ ان کی خوشبو سے مجھے الرجی ہو جاتی تھی۔ اب میں ساس کو منع بھی نہ کر سکتی تھی کیونکہ کچھ دنوں سے ان کے تیور بدلے ہوئے تھے، اس لیے چپ چاپ ان سے عطر لگوا لیا۔
اس کی خوشبو سے میرا دماغ گھومنے لگا اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے ہاس کھونے لگی ہوں۔ پھر میں کچھ دیر میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو میری دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ میرے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اپنے آپ کو اس حال میں دیکھ کر میرا چیخ چیخ کر رونے کو دل کر رہا تھا۔ میں بچی نہیں تھی جو اپنے جسم میں ہوئی واضح تبدیلی کو نہ سمجھ پاتی۔ اس کا مطلب صاف تھا، جو پڑوسن صحیح کہہ رہی تھی، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب میری ساس نے کیا تھا اور وہ اس حد تک گر سکتی ہے۔ میں نے اب ساس کو اس کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے میں نے چھپ کر ایک کیمرہ منگوا لیا اور اسے ساس کے اور اپنے کمرے میں اور ساتھ ہی باورچی خانے میں بھی لگا دیا اور رکھا ایسے تھا کہ ساس کی نظر اس پر جائے ہی نہ۔ مجھے لگتا تھا ساس باورچی خانے میں کچھ دیتی ہے، اس لیے میں بے خبری کی نیند سوئی رہتی۔ اور اب عطر والا ڈرامہ جس کے چلتے میری دنیا لٹ چکی تھی، پھر میں نے اس رات ساس کے عطر کو بدل دیا۔ جب اس نے عطر لگایا تو سونے کا ڈرامہ کیا تو جوں ہی ایک انجان مرد میرے پاس آیا، میں نے اٹھ کر ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر میں دے مارا۔ اس کے بعد پولیس کو فون کر دیا۔ ساس کو پولیس نے حراست میں لے لیا تھا۔ جب اس سے سچ پوچھا تو ساس بولی کہ بہت مجبوری میں اسے یہ کام کرنا پڑا تھا۔ وہ غریب تھی، بھوک سے مرنے والی حالت ہوئی تو اس نے اپنی عزت کو مار کر جسم فروشی شروع کر دی۔ وہ خود بھی آہستہ آہستہ ضرورت کے ساتھ ساتھ عادی بھی ہو گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پیسے ہی ہرس اور جسمانی ہوس میں بڑھ گئی تھی۔ وہ حلق تک اس دلدل میں پھنس چکی تھی جس سے نکلنا اب اس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ لڑکیوں کو شادی کا چکمہ دے کر ان کو شادی کروا کے لے آتی اور ان کی بے خبری میں ان سے یہ سب کرواتی۔ جب ان کو حمل ہو جاتا تو ان کے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد مختلف گروپوں کے ہاتھ بھیج دیا جاتا۔ اس سے بھی ان کی اچھی کمائی ہو رہی تھی، اور جب کسی لڑکی کو سچ پتہ لگتا تو اسے بھی بیچ کر کوٹھے پر بٹھا دیا جاتا تھا۔ ان لڑکیوں کو بھی پتہ تھا کہ سچ جاننے کے بعد کوئی ان کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کچھ خاموشی سے ان کی بات مان لیتی تو کچھ مار پیٹ کے بعد زبردستی وہ سب کام کرنے پر مجبور تھی۔ ساس نے بتایا کہ وہ خاموشی اور رازداری سے یہ کام کرتی تھی کہ کسی کو کانوں کان اس پر شک تک نہ ہوتا۔ وہ ہر لڑکی کو اس کی عادت کے مطابق ڈیل کرتی تھی۔ وہ لوگ مستقل ایک جگہ پر نہیں رہتے تھے، ہمیشہ جگہ بدلتے رہتے تھے، اس لیے تو آج تک پولیس کے ہاتھ نہ لگے تھے۔ پولیس ان کو پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ میں نے وہ کیمرے بھی اتار کر ان کو دے دیے تھے جن میں ساس عطر میں بے ہوشی کی دوا ملا کر رکھتی تھی۔ وہ تو عین موقع پر میں نے عطر بدل دیا تھا، اس لیے بچ گئی، لیکن عزت تو میری جا چکی تھی۔ تب پتہ چلا میرا شوہر بھی اس میں شامل تھا۔ اس نے نکاح کر کے ایسا گھنونا کام کرنے کی اجازت ساس کے روپ میں اس عورت کو دی تھی۔ پولیس نے اس کو بھی پکڑ لیا تھا۔ میں نے اگلے روز جانے سے پہلے پڑوسن سے پوچھا اسے کیسے پتہ لگا، تو اس نے سب بتا دیا کہ اس کا شوہر رات دیر سے گھر آتا تھا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہ سب دیکھتی تھی کہ ہمارے گھر میں رات کے وقت مردوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس بات کی میں خود بھی گواہ تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک سایہ دیکھا تھا جسے ساس نے میرا وہم کہہ دیا تھا۔ پڑوسن نے تو مجھے کئی بار خبردار بھی کیا تھا، لیکن اس وقت میری آنکھوں پر ساس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اسے پارسا اور شریف سمجھتی تھی، تو ایسے میں کسی کی بھی بات کا یقین کیسے کر لیتی؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا یقین نہ کرتا۔ اس عورت نے ڈرامہ ہی اتنے اچھے سے کیا تھا۔ آج وہ لوگ اپنی سزا جیل میں کاٹ رہے ہیں۔ کمزور ایمان کے لوگ جب ایسے غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ حرام کی لذت نے تو ان کو نفسانی خواہشات کا غلام بنا دیا ہوتا ہے۔ میری دھوکے باز ساس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایسے لوگوں کا ضمیر مر جاتا ہے، آنکھوں اور کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے بلکہ اس دلدل میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ میرے ماں باپ نے خاموشی سے میری طلاق کروا دی تھی اور سب کو کہا تھا کہ میں عدت میں ہوں۔ میرا شوہر مر چکا تھا۔ انہوں نے میری شادی اپنے گاؤں میں ہی موجود اپنے رشتہ دار کے بیٹے سے کر دی تھی۔ وہ لوگ گاؤں کے ضرور تھے لیکن اپنی عورت کی عزت کرنا بھی جانتے تھے اور کروانا بھی۔ میرے آج 3 بچے ہیں، میں خوش ہوں۔ اپنے بھیانک ماضی کا میں نے کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ میرا ماضی ختم ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ ماضی میں جو کچھ ہوا مجھے وہ اپنے شوہر کو بتا دینا چاہیے تھا۔ ساس نے جو کچھ کیا اور اسے جو سزا ملی، کیا وہ اس کی حقدار تھی؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور مزید ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔